دوسری شادی کرنی ہو یا تیسری یا چوتھی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، جیسا کہ آپ نے اس آیت کریمہ میں سنا کہ جو تمہیں پسند ہو شادی کرو عورتوں میں سے 2 2 3 3 اور 4 4، لیکن اگر عدل اور انصاف قائم نہ کر سکو تو ایک پر ہی اکتفا کرو۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے مردوں کو اختیار دیا، مردوں کو، یعنی تمہیں جو پسند ہو، تو شادی کرنے کے لیے مرد کی رضامندی اور اس کا اطمینان کافی ہے، بیوی سے پوچھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن کبار علماء کے سامنے یہ سوال کیا گیا، لجنہ دائمہ سعودی افتاء کمیٹی کے سامنے، کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ تو کہا ضروری نہیں ہے، لیکن اخلاقی فریضہ ہے، دینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ آپ اس زندگی کی گاڑی کو درست اور صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی اطلاع پہلی بیوی کو کر لیں، تاکہ بعد میں اگر اطلاع ہوئی تو پھر آگ بھڑکے گی، اور وہ آگ جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں اور آپ کے خاندان میں نفرت کی آگ بھڑکے اور اس کی وجہ سے بچے تباہ ہوں، خاندان تباہ ہو۔ لہذا خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ پہلی بیوی کو بتا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض نہیں کیا کہ ہم بیوی سے اجازت لیں یا ان کو بتائیں۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی آپ نے حضرت خدیجہ سے کی رضی اللہ عنہا، جن کو اللہ کا سلام آیا۔ اس کے بعد آپ نے جتنی شادیاں کی آپ نے بیویوں سے اجازت نہیں لی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے یا آپ کا طریقہ ہمارے سامنے ہوتا۔ اور اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر بیوی کو بتانے میں خطرہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو دوسری شادی کرنا ضروری ہے، چاہے بیوی بیمار ہو یا آپ کی آسودگی نہ ہو یا آپ کے فتنے میں پڑنے کا خوف ہو، اور بیوی کو بتانے کی وجہ سے فتنہ ہو رہا ہو، تو ایسے حالت میں اگر بیوی کو نہ بتائیں اور اس کے اوپر پردہ ڈال کر رکھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دوسری بیوی جس سے آپ شادی کر رہے ہیں اس کی طرف سے یہ اجازت ہونی چاہیے کہ بھائی جو باریاں ہیں اس میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، ہم آپ کو مکمل حق نہیں ادا کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلی بیوی کو نہیں بتائے گا اور دوسری شادی کرے گا تو باری کی تقسیم کیسے کرے گا، حقوق کی ادائیگی کیسے کرے گا؟ لہذا دوسری شادی یا تیسری کرتا ہو تو مشروط شادی کرے کہ ہم آپ کو اتنا ہی وقت دے پائیں گے جتنا ہمارے پاس ہے، یا آپ اپنے حقوق سے تنازل کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ تیز دھاری تلوار ہے جس سے اس بات کا خوف ہے کہ انسان ایک جائز کام کے لیے بڑے نقصان کا شکار ہو جائے۔ لہذا دوسری شادی جائز ہے قیامت تک، لیکن یاد رکھیے شریعت کا اصول ہے اخف الضررین، 2 چیزوں میں نقصان ہو تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہلکے نقصان کو برداشت کر لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری شادی کی وجہ سے آپ کا گھر تباہ ہو جائے، آپ کے بچے تباہ ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ مکمل تیاری کر لیں، آنے والے وقت کی تیاری کر لیں، تاکہ وہ آگ جو آپ کے دین کو نہ جلائے گی لیکن آپ کے گھر کو جلا سکتی ہے، آپ کے معاشرے کو جلا سکتی ہے، آپ کے بچوں کو جلا سکتی ہے، تو اس کی تدبیر اور اس کا استحکام اور اس کا نظام آپ پہلے سے متعین کر لیں۔ اللہ تعالی خیر اور بلائی کی توفیق عطا فرمائے، وباللہ التوفیق۔